تو وہی بات ہے نا، حدیث میں آتا ہے رب مبلغین اوعى من سامع، جس کو بات پہنچائی جا رہی ہے بعض دفعہ اس میں اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے نبی نے فرمایا بات آگے پھیلا دو، اگلے میں اس سے زیادہ صلاحیت، وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ مولانا صاحب کہنا کیا چاہ رہے ہیں. میں جب بیان کرتا لوگ کہتے کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی ہے، کیا شادی شادی لگا کے رکھی ہوئی. اب جن کی سمجھ میں یہ شادی کا فلسفہ آ گیا نا، کہہ رہے ہیں یار مولانا صاحب نے بات کیا کی ہے، بہت خاندانی، یہ تو ایسا، اس کے نہ کرنے کے تو نقصانات بہت زیادہ ہیں، یہ تو تباہی ہے اگر اس کو پروموٹ نہیں کرتے. جن کی سمجھ میں آ گیا، نہیں آیا وہ اب بھی اعتراض کرتے رہتے ہیں. تو بھائی آپ کبھی ہمارے پاس آ کے بیٹھ کے جو سنانا ہے سنائیں، پھر جب ہماری سنیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا مفتی صاحب جو ممبر پہ بیٹھ کے شادیوں کی باتیں کرتے ہیں پورے کانفیڈنس کے ساتھ، پوری ذمہ داری کے ساتھ، تجربوں کے بعد، مشاہدے کے بعد، قرآن و حدیث کی نصوص سامنے رکھنے کے بعد، اور ان دلائل کا جواب کسی کے باپ کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ ایسے نہیں کہ منہ دھویا اٹھ کے ممبر پہ بیٹھ کے شادی شادی شروع کر دی. دلائل ہیں دلائل، صحیح ہے نا. تو اب یہ کہ اس کا کلپ اٹھا کے مفتی صاحب کو بھیج دو، فلانے کا بیان اٹھا کے دیکھو یہ مفتی صاحب کا دماغ سیٹ ہو جائے. تو اللہ کا شکر ہے الحمدللہ بڑی باتیں نہیں کرتے، ہمارا دماغ اللہ کا شکر ہے سیٹ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو یہاں بیٹھ کے پھینکنے کے لیے نہیں بیٹھے. تو ہمارے جو دلائل ہیں، جو بھی میں دعویٰ کر رہا ہوں نا، جتنے دعوے میں نے کیے ہیں کر رہا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ انسان سے غلطی نہیں ہو سکتی، ان دعووں کے پیچھے ایک بہت مضبوط دلیل ہوتی ہے، کمزور نہیں ہوتی، بہت مضبوط. ہاں یہ ضرور ہے کہ ہر دلیل ہر بیان میں نہیں آتی، کیونکہ ہر دفعہ دعوے کے بعد پورے دلائل ہو تو پورا بیان ایک ہی ٹاپک پر ہوتا چلا جائے گا. تو یہ جو میں 4 شادیوں پہ چیخ رہا ہوں، 2 3 شادیاں کرو، یہ مذاق نہیں کر رہا. سمجھتے ہو کہ نہیں؟ کرونا وائرس کے بارے میں جو میرا پہلے دن بیان تھا آج بھی وہی ہے، چینج نہیں ہوا. اور لوگوں کے بیانات روزانہ کیا ہو رہے ہیں؟ چینج ہو رہے ہیں. تو کرونا تو چلو وہ تو ایک الگ قصہ ہے، کرونا کو شادیوں سے نہ ملائیں آپ. تو یہ جو میں باتیں کرتا ہوں نا 2 3 یہ مذاق نہیں کر رہا. اس سے جو تباہیاں پھیل رہی ہیں نا نکاح نہ کرنے سے، وہ تباہیاں اگر علماء دیکھ لیں تو میں سمجھتا ہوں ڈنڈے لے کے شادیاں کرانا شروع کر دیں. آپ لوگوں کی ڈنڈوں سے مار کے کرائیں. جتنی ہمارے معاشرے میں جو تباہی پھیل رہی ہے نا، میں نہیں کہہ رہا ہر چیز کے پیچھے اس فلسفے کا ہاتھ ہے، نہ نہ نہ. اگر آپ غور کریں گے نا 80% معاشرے میں تباہی صرف دیر سے نکاح اور ایک بیوی پر اکتفا کا نتیجہ ہے. 80%. بہت کچھ ہے. جس کی 4 6 بیٹیاں ہیں، بینکوں سے سود لے رہا ہے، وہ حج نہیں کر رہا. آپ اس کو 100 دفعہ بولو حج کرو، بولے بھائی میں 4 پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا تو بیٹیوں کی شادی تمہارا باپ کرے گا؟ اس کا کسی مفتی کے پاس کوئی جواب بولو بھائی نہیں ہے، کسی کے پاس جواب نہیں ہے. ایک مولانا صاحب نے مسئلہ بتایا مفتی صاحب نے ممبر پہ کہ اگر آپ کے پاس پلاٹ ہے تو آپ پہ حج کرنا فرض ہے، بیٹی کی شادی پہ بیٹی کو جہیز دینا واجب. بھائی جہیز تو کوئی ضروری چیز تھوڑی ہے، تو پلاٹ پہ آپ کو حج کرنا فرض ہے. مسئلہ بھی کتابوں میں یہی لکھا ہوا ہے. میں نے کہا حضرت جہیز دینا یقیناً فرض نہیں ہے، غیر شرعی رسم ہے، لیکن ایک باپ کو معلوم ہے کہ میں پلاٹ بیچ کے حج کرنے جاؤں گا، میری بیٹی کی پہلے ہی شادی نہیں ہو رہی، تو ایک جو شادی کی امید تھی کہ کمبخت داماد کا منہ بند کر دیا جائے جہیز دے کے، وہ آپشن بھی آپ نے کیا کر دیا؟ ختم. تو یا تو اس کا کہیں رشتہ کرا دیں آپ فری پھوکٹ میں بغیر جہیز کے، یا پھر مسئلے کو تبدیل کر لیں. نہیں یاری بات میرا خیال ہے گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے، صرف کتابوں میں دیکھ کے جو بات کی جاتی ہے وہ الگ ہوتی ہے. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب کتابوں میں جو مسئلہ لکھا مسئلہ ہی چینج ہو گیا. یعنی مسئلہ تو کتابوں میں لکھا ہے کہ کسی کے پاس اضافی پراپرٹی ہے، رہنے کے مکان کی بات نہیں ہو رہی، الگ سے ایک پلاٹ رکھا ہوا ہے اور حج کی درخواستیں جانا شروع ہو گئیں، تو ایسے آدمی پہ حج کرنا فرض. اتنے کے پلاٹوں کے حج ہو سکتا ہو. مسئلہ تو یہی ہے، مسئلہ چینج نہیں ہوگا. لیکن آپ پبلک کو جب یہ مسئلہ بتاؤ گے تو لوگ یہ کہیں گے، اور یہ مشاہدہ ہے،
کہ جب آپ یہ مسئلہ بتاتے ہیں نا تو جس کی 2-4 بیٹیاں ہیں وہ کہتے ہیں بھائی یہ پریکٹیکلی یہ ممکن نہیں ہے, حج کرنے چلے گا یہ ان کا ہوگا کیا. اب علماء اس کا جواب دیتے ہیں اللہ پہ توکل کرو, اللہ بہت بڑا ہے. علماء اس کا کیا جواب دیں گے؟ عام طور پر جو جواب دیتے ہیں, بھائی 4 بیٹیاں, شادی کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. اللہ پہ توکل اس وقت ہوتا ہے جب اللہ کے حکم کو پورا کیا جائے. نہیں یار یہ بات یار کیا کریں یار, اللہ کے سسٹم کو پورا فالو کریں گے پھر اللہ پہ توکل کریں گے. اللہ نے کہا ان 4 بیٹیوں کی شادی یہ ضروری نہیں ہے کہ کسی کنوارے سے کراؤں میں, دوسری کے لیے ایگری ہوگے تو ہو جائے گی, ورنہ میری کوئی ذمہ داری نہیں ہے, کیونکہ میں نے مرد کو زیادہ نکاح کی اجازت اس لیے دی ہے کہ میں عورتیں اسی حساب سے پیدا کروں گا. اب اگر تم ایک ایک کر کے بیٹھ گئے ہو تو یہ تمہاری ٹینشن ہے, یہ میرا قصور نہیں ہے. پھر کوئی گارنٹی نہیں ہے, کوئی نہیں ہوگی شادی, بیٹھے رہو, زندگیاں سڑا دو اپنی, بوڑھے ہو جاؤ, مر جاؤ. کیا کریں یار. آپ پولیس میں ہیں نا امریکہ کی, ابھی بھی ہیں, تو امریکی پولیس بلائیں یار, فون کریں. نہیں آئے گی سمجھ میں بھائی, چیخ رہے ہیں ہم 15 سال سے چیخ رہے ہیں, سمجھ میں ہی نہیں آ رہا لوگوں کے کہ یہ بندہ بول کیا رہا ہے, اس کو ہلکا لے رہے ہیں. بتاؤ بیٹی کی پیدائش عذاب جان بن گئی ہے کہ نہیں بن گئی ہے؟ اوپر اوپر سے خوش ہو رہے ہیں, بچی پیدا ہوئی, اندر سے جو ہے نا لاوا پکڑا ہوتا ہے, رو رہے ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے روتے ہوئے لوگوں کو. ایک ایک بچی مصیبت بن گئی ہے بھائی. فون صبح سے شام ہمارے پاس آتے ہیں, کتنے لوگوں کے پاس آتے ہیں, یار بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی, بیٹی یہ شادی نہیں ہو رہی, شکل دیکھ, ہر ایک کو چاہیے حسن, بہت خوبصورت. کیوں چاہیے؟ اسے پتا ہے مل جائے گی. سمجھ میں ہر یہ بات اتنی ہے, ہول سیل کے حساب سے اپنی مرضی کی مجھے مل جائے گی. جب 2-3 نکاحوں کا رواج ہوتا ہے تو مرد کو اپنا معیار گرانا پڑتا ہے. غریب میں بھی کرے گا وہ, بیوہ سے بھی کرے گا, طلاق یافتہ سے بھی کرے گا. ابھی میں دلائل پہ نہیں جا رہا, وہ تو دوں گا تو پھر بات لمبی ہو جائے گی. تو مسئلہ یہ ہے کہ وہ حج پہ پلاٹ بکوا دیا تو وہ بیڑا بیچارے کا کیا ہو گیا؟ غرق. وہ اور بڈی ہو کے بیٹھے ہیں. پہلے تو ایک, اب یا تو مسئلہ چینج کر دو, وہ چینج نہیں ہو سکتا, یا پھر لوگوں کو آلٹرنیٹ حل دو. بھائی 3-4 بیٹیاں ہیں, پلاٹ بیچو, ہم اس کی کسی دوسری والے سے شادی کرا دیں گے. کمارے سے نہیں ہو رہی نا, دوسری شادی, دوسری بیوی بننے کے لیے تیار ہو جائیں بغیر جہیز میں, کیونکہ دوسری کے لیے مرد کو لفٹ نہیں کراتی لڑکیاں. دوسری شادی ہوتی ہے عورت کی شرطوں پہ, مرد کی شرطوں پہ نہیں ہوتی. آپ آج بولو مفتی صاحب ہماری دوسری کرا دو, تو ہو جائے گی آپ کی, لیکن پھر آپ کی شرطوں پہ نہیں ہوگی, کیونکہ عورت سوگن قبول کر رہی ہے تو پھر اس کی شرطوں پہ ہوگی. نہیں آ رہی بات. دوسری پہ عورت مہر مانگتی ہے, اتنے تولے سونا چاہیے, گھر الگ چاہیے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ مانا خرچہ کتنا دے گا بتا بھائی, لکھ کے دے, ٹھیک ہے نا. تو یہی پتہ چل جاتا ہے کہ ان تلوں میں تیل نہیں ہے. تو سنجیدہ نہیں ہوتے پھر سیکنڈ میرج میں, کہتے ہیں چھوڑو یار ایک ہی ٹھیک ہے. تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا حل یہ, جو 4-4 6-6 بیٹیاں بیٹھی ہوئی ہیں, پلاٹ بکوا کے حج پہ بھیجو اور ان کو دوسری پہ دینے کے لیے تیار. تو بندہ تیار ہوتا ہے نا کوئی, وہ کہہ رہا آگے بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. نہیں یار یار کیا کریں یار, وہ بندہ تیار نہیں ہے دوسری کرنے کے لیے. آپ کہہ سکتے ہو ہم سب تیار ہیں, اصل میں تیار ہو پیڑے کھانے کے لیے, فری پھوکٹ میں, خرچہ دینے کے لیے تیار نہیں, الگ گھر دینے کے لیے تیار نہیں, باریاں دینے کے لیے تیار. ہر آدمی کی شرط ہے چھپ کے شادی کروں گا, پہلی والی کو پتا نہ چلے, چھپ کے کروں گا, مزے اڑانے کے لیے, یہ ذمہ داری لینے کے لیے نہیں. چھپ کے کروں گا, پہلی والی کو قیامت تک پتا نہ چلے, جس دن پتا چلا چھوڑ دوں گا. نمبر 2, پورا خرچہ نہیں اٹھاؤں گا میں, تھوڑا تھوڑا اٹھاؤں گا. ابھی ایک کل کسی کمبخت کا, ابھی میں نے رشتے کے لیے ایک صاحب کو بٹھایا نا, اپنے بہنوں ہی ہیں میرے, عارف صاحب, ان کو میں نے بٹھایا. میں نے کہا رشتے, وہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے بھائی, ان کو میں نے بٹھا دیا. میں نے کہا یار تم دے. وہ مجھے عجیب عجیب قصے سنا رہے ہیں, کہہ رہے بیوہ جوان خاتون ہے, ان کے لیے ایک رشتہ دیکھا ہم نے, وہ بندہ دوسری کر رہا ہے. دوسری پہ وہ یہ کہہ رہا ہے بیگم صاحبہ سے کہ مٹھائی کا خرچہ آپ اٹھائیں گے یا ہم اٹھائیں گے؟ مٹھائی کا خرچہ آپ کی طرف سے ہوگا یا؟ میں نے کہا اس کو یہ خاتون سے بولو اس کمبخت سے ہاں نہیں کرنا. نہیں آ رہی بات. کمبخت تیرے پاس مٹھائی کھلانے کے پیسے نہیں ہیں, تو دوسری بیوی پالے گا کیسے یار؟ تجھے شرم نہیں آتی؟
تو مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے بیوی سے کہ مٹھائی کا ڈبہ آپ کی طرف سے آئے گا یا یار پولیس بلاؤ, کیا ہو گیا بھائی؟ آپ لوگ کو غصہ نہیں آ رہا یہ باتیں سن کے؟ غصہ آ رہا ہے مولوی خان صاحب؟ نہیں آ رہا غصہ؟ غصہ ہی نہیں آ رہا. کہاں سے آئے ہیں آپ؟ نہیں, ایسے آدمی پہ غصہ آ رہا ہے, مجھے تو خدا کی قسم ابھی میرے جذبات بن رہے ہیں, پھر میرا دل چاہ رہا ہے چماڑ لگوں. آپ کو آ رہا ہے؟ آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس سڑے پہ غصہ راغلے کہ نہ راغلے آ رہا ہے نا؟ آپ کو تو زیادہ غصہ آئے گا. کیا خیال ہے؟ پٹھانوں میں تو بالکل ہی عورت کی کمائی کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں وہ لوگ, تو وہ تو کہتے ہیں ہم کھلائے گا. تو یہ تو بات غصے والی ہے. میں نے کہا اس کمبخت کو نہیں کرنے دینا. مٹھائی کا ڈبہ پوچھ رہا ہے کس کے خرچے پہ آئے گا. او بھائی جب تو دوسری کر رہا ہے تو تو بولے بھائی کہ اب یہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں, آپ گھر میری ذمہ داری ہے, رینٹ پہ لے کے دوں گا ہے بھائی. مٹھائی کے ڈبے تو ہم نہیں کھلانے ہیں, وہ تو مرد ہی کھلائے گا نا. خرچہ بتائیں کتنا ہوگا ماہانہ, تو میں بتا سکتا ہوں کہ اتنا افورڈ کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا. اس پہ بات ہو. وہ مٹھائی پہ بھی وہ اس پہ ڈال رہے ہیں, آگے تو اس سے بڑے بڑے پہاڑ کھڑے ہوئے ہیں. تو یہ والی دوسری نہیں چاہیے بھائی. صحیح ہے نا؟ اس سے تو سارے دنیا تیار ہو جائے. ایک اور بیوہ خاتون اسی ہفتے پیچھے پڑی ہوئی ہیں. پیچھے جوان خاتون تھی, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کر رہے, میرے گھر والے میری شادی نہیں کرنے دے رہے. تو ایک 22 سال کا جوان آدمی ہے, لڑکا ہے, زیادہ بھی تو نہیں, وہ مجھ سے شادی کر رہا ہے اور میں اس سے چھپ کے شادی کروں گی کیونکہ میرے گھر والے میرا نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ کہنے تمہارے جب بچے ہیں تمہیں شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے. میں نے کہا تو ظلم کر رہے ہیں. اس نے بتایا میں روتی ہوں, میں تنہائی سے بیزار آ گئی ہوں, اور رو رہی تھی, خدا کی قسم فون پہ رو رہی تھی, اور میں چھت پہ جا کے بیٹھتی ہوں, ستارے دیکھتی ہوں, گنتی ہوں, یعنی ڈپریشن میں جا رہی ہوں میں. گھر والے تھوڑی سمجھتے ہیں یہ چیزیں. تو اب ایک لڑکا تیار ہوا ہے 22 سال کا. میں نے اس خاتون سے کہا, میں نے کہا دیکھیں وہ اپنے گھر والوں کو بتا کے کر رہا ہے یا چھپا کے. اس نے کہا بتا کے نہیں کر رہا, چھپا کے کر رہا ہے. میں نے کہا مجھے نمبر دو اس کا. اس بندے سے میں نے لونڈے کو فون کیا, میں نے کہا تو اس خاتون سے شادی کر رہا ہے, تو نے مستقبل میں سوچا کیا ہے؟ چھپا کے رکھے گا؟ کہہ رہے ہیں ہاں میرے گھر والے کون سا کرنے دے رہے ہیں مجھے, وہ بھی نہیں کرنے دے رہے, تو مجبوراً میں چھپ کے کر رہا ہوں. میں نے کہا اچھا ایک بات بتاؤ, ٹھیک ہے نکاح سے کسی کا باپ کسی کو جب خاندان والے تمیز سے نہیں کرنے دے رہے تو چھپ کے کر لو, بالکل جائز ہے, کوشش تو کرو, لیکن اس کے سائڈ افیکٹ پہ پہلے سوچا ہوا ہے کیا ہوگا؟ کہہ رہے کیا ہوگا؟ میں نے کہا جب تم یہاں شادی کرو گے, پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ تم نے ابھی چھپ کے کی ہے نا, رکھو گے اس کو, کسی دن دیکھ لیا, پھر کیا ہوگا؟ کہہ رہے پھر کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں, میں نے تو سوچا ہی نہیں. میں نے کہا پھر تیرے باپ کو بھی اس کو رکھنا پڑے گا, یہ بتا دوں میں. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ دیکھو اس طرح بات کیا کرو رشتے والوں سے, نرم لہجے میں بات. یہ تو میں نے باپ کی بات نہیں کی اس سے, وہ تو آخر میں آ کے, لیکن شروع میں تو بڑے تمیز سے. میں نے کہا اگر آپ کے والدین کو پتہ چل گیا تو یہ نہیں ہوگا کہ آپ اس کو چھوڑ دیں, کیونکہ پہلے ایک دفعہ بیوہ ہو چکی ہے, دوبارہ طلاق کا دھبا لگے گا. میں نے کہا دم ہے, چلو چھپا دیا, ماں باپ نہیں کرنے دے رہے, لیکن جس دن والدین کو پتہ چلا, یہ بیان شروع ہو گیا میرا, ذہن میں رکھیں, جس دن والدین کو پتہ چلا تو اس دن آپ تو فوراً سائڈ پہ پتلی گلی سے نکل لو گے. اس کا تو بیڑا غرق. کیا خیال ہے؟ پہلے ایک دفعہ بیڑا غرق ہو چکا ہے, دوبارہ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں. میں نے کہا نمبر 2 اولاد ہو گئی تو. میں نے کہا اگر حمل ٹھہر گیا اور بچہ ہو گیا تو. میں نے کہا تم اس بچے کے باپ ہوگے, خرچہ اٹھاؤ گے, نادرا میں لکھواؤ گے کہ یہ میرا بچہ ہے, یا باپ لیس بچہ رہے گا؟ کہہ رہے یہ تو میں نے سوچا نہیں. میں نے کہا شرم نہیں آتی تمہیں؟ ایک لڑکی کو الو بنا رہے ہو, بیوقوف بنا رہے ہو, جذبات سے کھیل. پھر میں اس خاتون کو فون کیا, وہ خاتون بیان سنیں گی, یہ جو میں بیان کر رہا ہوں نا سنتی ہیں پابندی سے. اس خاتون کو میں نے فون کیا, یہ ٹھیک بندہ بولو بھائی نہیں ہے, یہ الو بنائے گا, کچھ دن آپ کو استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح ڈسٹ بن میں, ارے بولو یار, پھینک دے گا. لیکن خواتین پہ نا آج کل عشق اور محبت کے جنون ایسے سوار ہوتے ہیں کہ ان کو الو بنانا دنیا کا سب سے آسان کام ہے.
نہیں جی ایکچولی وہ بہت اچھا آدمی ہے, ایکچولی میں نے تو اس کو بہت طرح سے پرکھ کے دیکھا ہے, میں نے تو ایکچولی میں نے کہا بھائی ایکچولی کچھ نہیں ہوتا, اس کے پاس میرے سوالات کے جواب نہیں ہے. نہیں دیکھیں ایکچولی وہ تو انسان ہے ایسا. میں نے کہا کر لو جاؤ بھاڑ میں, ہمیں کیا, جب تمہیں انسان کا بچہ بن کے ایک بنانا چاہ رہے ہیں تمہاری نہیں, انہوں نے کر لی شادی. ایک ہفتے بعد فون آئے وہ تو الو کا پٹھا ہے, وہ تو یوں ہے, وہ تو فلانا ہے, وہ تو ڈمکانا ہے, گالیاں دے رہی ہیں, اور میں جا رہی ہوں اس کے گھر میں لڑوں گی, میں یہ کروں گی, میں وہ کروں گی. تو یہ ہو رہا ہے دوسری, کیونکہ تمیز کا آدمی جب شریف لوگ عزت دار لوگ ہمت نہیں کریں گے تو یہ لونڈے لپاڑے کیا ہوں گے, صحیح ہے نا, تو یہ لونڈے لپاڑے ہی آئیں گے اس فیلڈ میں آگے. تو اب مجھے ایک بات بتاؤ, کسی عالم کے پاس, کسی مفتی کے پاس اس جیسی لاکھوں بیوہ عورتوں کا کوئی حل ہے جو یہ کہتے ہیں نہیں ایکچولی دوسری میں تو بڑے مسائل ہیں, بڑے خرچے اور بڑی نہیں اس زمانے میں نہیں کرنی چاہیے. اس کا مطلب ان عورتوں کا بیڑا غرق کر رہے ہیں, اور ایسی بہت سی کنواریاں بھی ہیں. تو ہونا یہ چاہیے اسٹائل آپ کا, بھائی کرنا ہے یہ کام, عزت دار لوگوں کو, ذمہ دار لوگوں کو یہ کام کرنا ہے, اور ذمہ داری پوری کر کے کرنا ہے. عدل نہیں ہو سکتا, تیرا باپ بھی عدل کرے گا, کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ ایسے ہونا چاہیے اسٹائل. بھائی کیوں نہیں ہو سکتا عدل؟ جو تجھے کیڈو پہاڑی پہ بولو تو چڑھ کے آ جائے گا, کیڈو پہاڑی پہ چڑھ جائے گا. یہ تجھے بولو ویلیاں لگا لو, لگا لے گا کہ نہیں لگا لے؟ کتنے کوئی سر پھٹ چکے ہیں پھر بھی ویلیاں لگاتے ہیں. اسے بولو یہ کر لو, یہ کر لے گا. سارے بڑے بڑے کام تو اس سیاست میں کھڑے ہو جاؤ, کھڑا ہو جائے گا. یہ سارے کام نوجوان سے کرواؤ جس کے لیے بڑی ہمت چاہیے, یہ کرنے کے لیے تیار ہے. دوسری شادی کی بات آئے گی تو بجائے ہمت بڑھانے کے ہمت گھٹائی جاتی ہے. ہمت دلانی چاہیے بھائی, کر یار, کسی بیوہ کو, کسی طلاق یافتہ کو سہارا دے, ثواب ہے. ڈنکے کی چوٹ پہ کر, ایسی کی تیسی, جس نے جو اکاڑنا ہے اکاڑ لے, کر ایسے یار, اللہ مدد کرے گا. نکاح کرنے والے کی مدد کا کس نے وعدہ کیا ہے؟ اللہ نے. ایسی کی تیسی دیکھا جائے گا یار, دیکھتے ہیں کسی کے باپ میں دم میں روک کے دکھائے. کل تیری بیٹیوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے, تیری بہنوں کو بھی ضرورت پڑ سکتی ہے. ایسے اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ یہ رہنے دو. وہ بھی 15 سال ہو گئے, ہل نہیں رہے اپنی جگہ سے, ہل نہیں رہے. تو پھر وہی ممی ڈیڈی کا اسٹائل ہے یار, ایکچولی یوں. تو بیٹھے رہو پھر آرام سے, قوم کی عورتوں کا بیڑا غرق کر دو. اور یہ صرف قوم کی عورتوں میں تمہاری اپنی بیٹیاں بھی داخل ہیں, یہ بتا دوں میں, وہ بھی داخل ہیں. کل ان کے ساتھ بھی یہ مسائل ہو سکتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ. تو بچی کی پیدائش ایک عذاب بن گئی ہے بھائی. اور پھر گروتھ روکنے کا نتیجہ کیا ہے کہ 2 بچے ہی اچھے, اس میں جس کے بیٹیاں ہو گئیں وہ بیٹے کی لالچ میں بڑھاتا ہے, اس کے ویسی 6 ہو جاتی ہیں, وہ اور ٹینشن میں. تو ان مسائل کا کسی کے باپ کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو یہ باتیں میں کرتا تھا, لوگ کہتے تھے پاگل ہو گیا ہے. اب شکر ہے بہت سے سمجھدار لوگ بھی سن رہے ہیں, کہہ رہے ہیں یار ویل ڈن, کیپ اٹ اپ مفتی صاحب, بالکل خاندانی, جانے دو. سمجھتے ہو تو کہاں سے کہاں بات چلی تھی. تو میں یہ کہہ رہا تھا, مجھے جو موٹیویٹ کیا ہے یا موٹیویشن ملی ہے وہ لوگوں کے کمنٹس پڑھتا ہوں میں پابندی سے. جو نیگیٹو کمنٹس ہوتے ہیں وہ بھی پڑھتا ہوں, اس سے اپنی اصلاح کا موقع ملتا ہے کہ یار یہ بات غلط ہو گئی, آئندہ صحیح کر لو. میں تو علماء سے کہتا ہوں اپنے بیان ذرا یوٹیوب پہ ڈالو, پھر پتہ چلے گا کتنے پانی میں ہو, ٹھیک ہے نا. کیونکہ مریدین جو آپ کے دائیں بائیں بیٹھے ہیں نا, وہ آپ کی ہر الٹی سیدھی چیز کو بھی کیا کہہ رہے ہوتے ہیں, ویل ڈن, کیپ اٹ اپ, حضرت جی ویل ڈن. وہ چونکہ حضرت جی سمجھتے ہیں آپ. جب اوپن بیان جائے گا نا تو پھر یوٹیوب پہ کچھ حضرت جی سمجھیں گے, کچھ نیوٹرل ہوتے ہیں, کچھ آپ کے اگینسٹ ہوتے ہیں. وہ جو کمنٹس آتے ہیں نا وہ ہوتے ہیں بیلنس ہوتا ہے, پتہ چلتا ہے آپ کدھر جا رہے ہو.